حضرت رقیہ کو پتا چلا کہ ان کے سہاگ کو کوفہ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے، تب تک کبھی بچوں کو شہید نہیں کیا تھا، تو مڑ مڑ کر دائیں بائیں دیکھتی تھی کہ کہیں مجھے میرے بچے نظر آ جائیں۔ جسموں کو سروں سے الگ کر کے، سروں کو نیزوں پر ٹانگ کر ان خواتین کے سامنے گاڑ دیا گیا ہے۔ جو بیویاں تھیں وہ بیوہ ہو چکی تھی، جو بچیاں تھیں وہ یتیم ہو چکی تھی۔ اس وقت میں ان کو پردے کا ہوش تھا، اس وقت میں ان کو نماز کا ہوش تھا۔ یہ کسی پردہ دار عورت سے پوچھے کہ اس کا جب سر کوئی ننگا کرتے تو اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ای ٹی وی اردو محرم اسپیشل کے ساتھ میں ہوں نورید فاطمہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سفر کربلا، سانحہ کربلا اور انقلاب کربلا کے اندر خواتین کا کیا کردار تھا۔ مخدرات عصمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی یہ متبرک، یہ پاکیزہ نفوس، یہ مخدرات عصمت، یہ عفت مآب بیٹیاں، بیویاں، بہنیں، یہ بچیاں، یہ کیوں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ اور پھر مکہ مکرمہ سے 20 منازل طے کرتے کرتے میدان کربلا میں 2 محرم الحرام کو خیمہ زن ہوئیں؟ کیوں انہوں نے اپنے سہاگ قربان کیے؟ کیوں اپنے بیٹوں کو قربان کیا؟ کیوں ایک سیدہ ام فروہ جیسی بیوہ اپنی کل پونجی راہ خدا لٹا دیتی ہے؟ کیوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا؟ ان کے حوصلے کیا تھے جن کو صنف نازک کہا جاتا ہے؟ انہوں نے تاریخ میں وہ جرت، بہادری، ہمت اور عزم کی داستان رقم کی ہے کہ صنف آہن کہنا بھی ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہوگا۔ لغت کے اندر مجھے کوئی لفظ نہیں ملا آج تک کہ میں ان کو کن الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کر سکوں، کن الفاظ میں ان کے صبر، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو داد شجاعت دے سکوں۔ آج کی عورت جب میں ان کو بھاؤ سے بچوں کو ڈراتے ہوئے دیکھتی ہوں، آج کی ماؤں کو اندھیرے سے بچوں کو ڈراتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو مجھے سیدہ رباب کا اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کے کان میں یہ کہنا یاد آ جاتا ہے کہ علی اصغر تو علی کا لال ہے، دیکھنا پیٹھ پر تیر نہ کھانا، سینے پر تیر کھانا یا گردن پر۔ اور پھر وہ 6 ماہ کے علی اصغر علیہ السلام نے بھی جس جوانمردی کے ساتھ اپنی گردن کٹائی ہے، اور سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی ماں نے جس جوانمردی کے ساتھ اپنی علی اکبر کے لاشے کو دیکھا ہے، لیکن ان کے صبر، ان کے حوصلے اور ان کی ہمت کی کوئی مثال نہیں۔ کربلا کو ہم کیوں یاد کریں؟ اسی لیے کہ وہاں سے ہمیں ہمت ملے، وہاں سے ہمیں جذبہ ملے، وہاں سے ہمیں صبر ملے، وہاں سے حوصلہ ملے، وہاں سے مردانگی ملے۔ اور جب میں مردانگی کی بات کرتی ہوں تو مجھے علامہ اقبال رحمہ اللہ یاد آتے ہیں۔ کہتے ہیں آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جب شیروں کی بات ہوتی ہے تو مجھے کربلا کی شیر دل خواتین یاد آتی ہیں، یہ شیرنیاں یاد آتی ہیں کہ جن کی ایک للکار اور ایک دھاڑ کے ساتھ لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا یہ علی آ گئے؟ زینب بنت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات جہاں جہاں لوگ سنتے، کہتے ہیں کیا علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان کی للکار نے یزید کے اور ابن زیاد کے درباروں میں، ان کے ایوانوں میں جو زلزلہ بپا کیا تھا، آج تک تمام اس کے پیروکار اپنے درباروں کے اندر وہی ہلچل اور وہی دبدبا اور وہی زلزلہ محسوس کرتے ہیں، جنہوں نے پورے سیاسی پولیٹیکل سینیریو کو بدل دیا، جنہوں نے جیت کو ہار میں بدل دیا، جنہوں نے جیت کا جشن منانے والوں کو رونے پر مجبور کر دیا۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، یہ کربلا کا دوسرا باب ہے، یہ انقلاب کی وہ تاریخ ہے جو خواتین نے اپنے خون سے رقم کی۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے کیونکہ اسلام کی سب سے پہلی سپاہیہ کا نام مسلمہ اول محسنہ اسلام جو ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے آمین کہا، سب سے پہلے اسلام کا تاج اپنے سر پر سجایا، وہ ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے مال کو جس طرح اسلام پر قربان کیا، جس طرح سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مل کر
کر سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی اولاد کو تیار کیا، قربانیاں دی، شیب ابی طالب کا دور گزارا، ہجرت کی، مدینہ کے اندر بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، یہ تمام غزوات کے اندر اپنے سہاگ اور اپنے بچے قربان کیے۔ اسی طرح آج جب اسلام کو پھر کڑا وقت درپیش ہے تو مدینہ منورہ سے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جو امام علی مقام علیہ السلام کے بعد اس کاروان کی دوسری سالار ہیں، وہ آپ کے ساتھ نکلتی ہیں۔ آپ کے ساتھ سیدہ رباب سلام اللہ علیہا ہیں، آپ کے ساتھ سیدہ ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، آپ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان شہزادیوں کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہزادی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زوجہ، حضرت ابراہیم اور محمد کے جو کوفہ کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں، ان کی والدہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہاں پر موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیے یہاں پر حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کے ساتھ، جن کے بچوں میں اس شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بہت مشکل ہے، جن کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام۔ پھر آپ کے دیگر جو بھائی تھے وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بیوہ اپنی کل کمائی لے کر میدان کربلا میں موجود ہے۔ پھر حضرت شہربانو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی والدہ سیدہ ام لیلہ، سیدہ رباب جو حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کی والدہ ہیں، سیدہ فاطمہ کبریٰ، سیدہ فاطمہ صغریٰ، سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام، اور پھر ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رقیہ بنت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر مخدرات عصمت کے ساتھ مجھے وہ گھرانہ بھی یاد آتا ہے، وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، جو کہ نصرانی تھے، راستے میں امام علی مقام علیہ السلام کو ملے، وہ دولہا جس کی ابھی دلہن ساتھ موجود ہے، جو اپنی شادی کے سفر سے گھر واپس جا رہے تھے، ان کی والدہ ساتھ موجود ہیں، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو اپنے دولہا کی لاش پر آنے والی ان کی زوجہ، جس کو عمر بن سعد لعین بدبخت نے اپنی فوج کو کہہ کر شہید کروا دیا، اس دلہن کو اسلام کی کربلا کی پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے، جن کی ماں کا حوصلہ یہ تھا کہ جب ان کے بیٹے کا سر قلم کر کے یزیدی فوج نے حسینی قافلے کے خیموں کے اندر پھینکا تو اپنے بیٹے کا سر ہاتھ میں لیا، اس کو چوما اور چوم کر وہی جملہ ارشاد فرمایا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمعون یہودی کے پاس اپنی چادر گروی رکھ کر اور کھانا گیہوں منگوا کر، چکی پیس کر، کھانا بنا کر، وہ روٹیاں وہ کھانا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ رکھ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے سلمان، ہم اللہ کی راہ میں جو دے دیتے ہیں پھر ہم واپس نہیں لیتے، قربان جائیے۔ وہب کی ماں نے بھی یہی جملہ کہا، انہوں نے کہا ہم راہ مولا میں جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، اور یہ کہہ کر اپنے بیٹے کے ماتھے کو بوسہ دے کر، جس نے اپنی ماں کے دودھ کی لاج نبھائی تھی، انہوں نے وہ سر دوبارہ یزیدی قافلے کے اندر واپس کر دیا۔ کہتے ہیں عورت کا حوصلہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ اس کا صبر بڑا نازک ہوتا ہے، وہ بڑی کم ہمت ہوتی ہے، مگر میں واللہ قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے کربلا کی خواتین سے ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جہاں مردوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، وہاں ان شیر دل خواتین نے جرت، حوصلے، ہمت اور صبر کی اور عزیمت کی اور تسلیم و رضا کی وہ مثال قائم کر کے دکھا دی ہے جو رہتی دنیا تک کوئی قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ شام غریباں کے اندر جو کچھ ہوا اس سے پہلے سفر کی صعوبتیں بہت زیادہ تھیں، گرمی تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، غریب الوطنی تھی، اپنے وطن سے دور سفر کی صعوبتیں تھیں، اور دوران سفر ہی تو حضرت رقیہ کو پتہ چلا
کہ ان کے سہاگ کو کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تب تک کبھی بچوں کو شہید نہیں کیا تھا۔ اس ماں کے صبر کو ہزاروں سلام کہ جب پابا رسن کر کے کوفہ کے اندر سے گزارا جا رہا تھا تو مڑ مڑ کر دائیں بائیں دیکھتی تھی کہ کہیں مجھے میرے بچے نظر آ جائیں۔ ایک ماں ہی اس تکلیف کو سمجھ سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں سلام پیش کرنا چاہوں گی ان تمام ماؤں کو، خاص طور پر سیدہ رباب سلام اللہ علیہا کو جو علی اصغر کی ماں ہے، سیدہ ام لیلہ کو جو علی اکبر کی ماں ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے لیکن جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا بہت مشکل ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام جب میدان کربلا میں علی اکبر کو بھیج رہے تھے تب قریباً 56 سال 55 سال 5 ماہ اور 6 دن آپ کی عمر بتائی جاتی ہے، لیکن آپ کی داڑھی کے صرف چند بال جو گنے جا سکتے تھے وہ سفید تھے۔ مگر جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر جب آپ آئے ہیں تو آپ کے تمام داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ان ماؤں کی ہمت کو سلام جنہوں نے ان جوانوں کی لاشوں کو دیکھا مگر بین نہیں کیا، سینہ کوبی نہیں کی، اپنے چہرے کو نہیں نوچا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا، زمانہ جاہلیت کی طرح جزا فضا نہیں کیا، کیونکہ شب عاشور امام علی مقام علیہ السلام نے صبر پر ان خواتین سے بیعت لی تھی، اور پھر ان خواتین نے اپنے ان شہیدوں کو ایک ایک کر کے قربان کیا۔ اور میں ٹیلہ زینبیہ کو سلام پیش کرنا چاہوں گی، جہاں کھڑے ہو کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ مجھے میری آخری اور سب سے عظیم قربانی دکھا، اور امام علی مقام علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بہن زینب میرے تمام قافلے کی سالار ہے، اس جتنی بھی مقتل گاہ ہے اس کو اتنا نیچا کر دے کہ اس کو نظر نہ آئے۔ وہ ٹیلہ اونچا ہوا، وہ عزم اونچا ہوا، وہ حوصلہ اونچا ہوا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنی آخری قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، اور اس کے بعد وہ شام غریباں بھی آئی، جب خیموں کو جلا دیا گیا، جب کوئی مرد نہیں بچا تھا سوائے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیمار کربلا ہیں، جو بے ہوشی کی حالت میں بخار میں تپ رہے تھے، قدرت نے جن کے ارد گرد بخار کی باڑ لگا کر امام علی مقام علیہ السلام کے ذریعے سے حکم صادر کر دیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، آج آپ کو جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ میری مخدرات کے ساتھ، مخدرات عصمت کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ آپ میرے بعد میرے امام ہیں، اگلے امام ہیں، آپ کو امامت کو آگے لے کر چلنا ہے، آپ سفیر کربلا ہے، کربلا کو آگے آپ نے لے کر چلنا ہے۔ اس وقت میں تمام خواتین جو بیویاں تھیں وہ بیوہ ہو چکی تھیں، جو بچیاں تھیں وہ یتیم ہو چکی تھیں۔ اس وقت میں کہ جب اپنی ہوش کسی کو نہیں رہ سکتی تھی، اس وقت میں ان کو پردے کا ہوش تھا، اس وقت میں ان کو نماز کا ہوش تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی شعلوں میں نماز، راکھ خیموں کی کریدی تو مسلح نکلے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنی بہن سے تہجد میں اپنے لیے دعا کا وعدہ لیا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہمت، عزم اور حوصلے کا پہاڑ تھی، وہ اس رات اپنی تہجد قضا کرتی، اس رات نقاہت اور غم و اندوہ کے باعث بیٹھ کر نماز ادا کی، کیونکہ کئی دن سے بھوکی اور پیاسی تھی، مگر تہجد بھی قضا نہیں کی، تہجد ادا کی۔ اگلی صبح جس کو ہم 11 محرم کی صبح کہتے ہیں، خون آلود ہر طرف پورا میدان پڑا ہے، خیمے جو ہے جلا دیے گئے ہیں، جسموں کو سروں سے الگ کر کے، سروں کا الگ قافلہ بنا کر، سروں کو نیزوں پر ٹانگ کر ان خواتین کے سامنے گاڑ دیا گیا ہے، اور جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑا کر ان کی جو مخدرات عصمت کے سہاگ تھے، جو ان کے بھائی تھے، جو ان کے بیٹے تھے، جو ان کے بھتیجے تھے، جو ان کے بھانجے تھے، جو ان کے آوان و انصار تھے، ان 72 کی لاشوں کو یوں پامال کیا گیا ہے کہ وہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ کربلا بیان نہ کریں، کیوں نہ بیان کریں؟ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ کربلا کو یا تو آپ جو ہے وہ میرے بھائی حسن رضا بریلوی کی جو کتاب ہے، اور اس کتاب سے ایک اقتباس وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی چادریں نہیں چھینی گئی، ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ حسن رضا بریلوی اپنی کتاب میں تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 432 کا حوالہ لائے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں
کہ ان یزیدیوں کو اس پر بھی صبر نہ آیا، امام کا لباس اتار کر آپس میں بانٹ لیا، عداوت کی آگ اب بھی نہ بجھی، اہل بیت کے خیموں کو لوٹا، تمام مال و اسباب اور محمد الرسول اللہ کی صاحبزادیوں کے زیورات کو اتار لیا، کسی بی بی کے کان میں ایک بالی تک نہ چھوڑی۔ اللہ واحد و قہار کی ہزار ہزار لعنتیں ان بے دینوں کی شقاوت پر، ان بے دینوں کی سختی پر۔ زیور تو درکنار، اہل بیت کے سروں سے دوپٹے تک چھین لیے۔ یہ کسی پردہ دار عورت سے پوچھے کہ اس کا جب سر کوئی ننگا کر دے تو اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے، موت سے زیادہ بدتر اس کی حالت ہوتی ہے۔ مگر سلام ہے ان کے پردے کو جنہیں اپنا پردہ ہماری خاطر قربان کیا۔ اور جو لوگ، جو خواتین، جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں، جو میری مائیں اپنے سروں پر چادر نہیں سجاتی، میں ان کو ایک لمحے کے لیے آج ان کی اس چادر کا پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ جو چادر انہوں نے بچا دی آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ پھر جس طرح ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے ان یزیدیوں نے شام کے بازاروں سے گزارا ہے، جس طرح مقتل حسین علیہ السلام سے گزارا ہے، جس طرح ابن زیاد اور یزید کے درباروں کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت فضہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، آج کی ہر عورت پر جو کلمہ پڑھتی ہے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی اس سنت کو اپنائیں، وہ کربلا کو اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں۔ بلکہ میں کہا کرتی ہوں کہ دودھ کے ساتھ پلا دیتی ہیں جو عشق نبی امت احمد مرسل کو، وہ مائیں لا دو۔ اللہ آپ کو اور مجھے ایسی مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نورید فاطمہ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی ہم بات کریں گے کہ میدان کربلا کے اندر پانی کی بندش کے بعد کس طرح سے الاتش کے نعرے اٹھ رہے تھے، بچوں نے کس طرح صبر، ہمت اور حوصلہ دکھایا اور کس طرح اپنی قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔